ابصار عالم کے الفاظ نے پاکستانی جرنلزم کے کھڈے میں پڑی لاش کے کفن کے اگر کچھ بقیے رہ گئے تھے تو وہ بھی ادھیڑ دیے۔ انہوں نے یہ سب کسی حد تک صحت یاب ہونے کے بعد بیان کیا ہے۔ ان کا اپنے گولی لگنے کے واقعے پر کیا موقف ہے، آج انہی کی زبانی جانیں گے۔ میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ میں ابصار عالم صاحب کا انٹرویو کروں۔ اس سلسلے میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ پسلی ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس تکلیف سے نکلے نہیں ہیں، اس لیے انٹرویو تو نہ دے پائیں گے کیونکہ وہ آج کل صرف لکھ اور پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر گزرنے والی روداد اور پاکستانی میڈیا سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک سب کے اندر کی کہانی دنیا کو بتا دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابصار عالم کا نام پاکستان کے ان سینئر جرنلسٹوں میں شمار ہوتا ہے جو 4 ڈیکیڈ سے زیادہ صحافت کر رہے ہیں۔ وہ لال مسجد آپریشن کو کرتے ہوئے زخمی بھی ہوئے تھے۔ کچھ دن پہلے اپنے گھر کے پاس جاگنگ کرتے ہوئے نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ کئی دن تک ہسپتال میں رہے۔ اس واقعے سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے زمرے میں لیا گیا۔ ابصار عالم نے اپنے اس ٹویٹ میں پاکستانی سیکرٹ ایجنسی ISI کے موجودہ سربراہ پر الزام عائد کیا تھا کہ 2017 میں جب ابصار عالم پیمرا کو ہیڈ کر رہے تھے تو ISI کی طرف سے مبینہ طور پر ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ تحریک لبیک کے مظاہروں کی کوریج ہر صورت دکھائیں۔ ابصار عالم کا اشارہ اس وقت فوج کے سینئر افسر اور اب کے ISI کے چیف کی جانب تھا۔ ان کی ٹویٹ کچھ اس طرح تھی کہ نومبر 2017 میں جب میں چیئرمین پیمرا تھا، چینل 92 کو نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی پر سیکیورٹی آپریشن دکھانے اور سیٹلائٹ وین کی سہولت دھرنے والوں کو مہیا کرنے پر بند کر دیا گیا۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ یا تو چینل 92 کو کھول دیں یا باقی سب چینلز بھی بند کر دیں۔ میں نے کہا دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ کچھ ہی دیر بعد وفاقی حکومت نے اپنے اختیار کے تحت تمام چینلز بند کرنے کا حکم نامہ بھیج دیا۔ کوئی سمجھ آیا چینلز اور اینکرز کیسے چلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ابصار عالم نے اپنے کالم میں اپنی کہانی بھی سنائی ہے اور اپنے اوپر ہونے والی تنقید کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں چیئرمین پیمرا کا عہدہ کیوں قبول کیا، ایک جرنلسٹ کے لیے یہ ٹھیک نہیں، اس کا بھی ٹھوک بجا کے جواب دیا ہے۔ ان کا یہ کالم ہم سب میں وجاہت مسعود صاحب شائع کر چکے ہیں۔ آئیے آپ کو ابصار عالم کی کہانی انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ میں ان کے کالم کے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ان کو گولی لگنے والی روداد والا حصہ میں پہلے بتاؤں گی تاکہ آپ میں سے جو لوگ اس ایشو کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں وہ بھی اس کا بیک گراؤنڈ جان سکیں۔ ابصار عالم لکھتے ہیں، گولی لگنے کے بعد ہسپتال کے ICU میں ٹی وی اور موبائل فون کے بغیر گزاری 2 راتوں نے ذہن کے کچھ دریچے کھولے۔ لوگوں کی بے پناہ محبتیں، دعائیں اور گلدستے مجھے مسلسل پہنچ رہے تھے۔ اللہ کے کرم سے اپنی جسم و جان کے بچ جانے پر مجھ گنہگار کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنی کامیابی صرف اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ اپنی ماں کو اس حادثے کا پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مضحکہ خیز باتیں بھی سنی تو فیصلہ کیا کہ جب کچھ صحت بہتر ہوگی تو اپنے خیر خواہوں اور محبت کرنے والوں کے سامنے دل کھول کر رکھ دوں گا تاکہ سچ اور جھوٹ میں تمیز ہو سکے اور لوگوں تک میرا پوائنٹ آف ویو بھی پہنچے، جو کہ کئی ٹی وی چینل یا اخبار ذاتی تعصب یا کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہیں پہنچاتے۔ تو آج آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ میرے چھوٹے سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے چند ٹویٹس کے الفاظ بھی ظالم نظام پر گراں گزرے۔ پچھلے سال دینا میں مجھ پر غداری، بغاوت، سنگین غداری جس کی سزا عمر قید ہے اور آرٹیکل 6 کے مقدمے درج کروا دیے گئے جس کی سزا موت ہے۔ پچھلے مہینے FIA میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمات بنائے گئے۔ میں ان سب مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں اور اس رمضان المبارک میں واک کے دوران جب میں نصرت فتح علی کا جان پہچان کیا دشمنوں سے دوستی کا بھروسہ نہیں ہے سن رہا تھا تو مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ راستے میں ہسپتال لے جانے والے بچے میرا حوصلہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے فون سے ویڈیو بناتے رہے تاکہ پولیس ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے۔ بعد میں انہوں نے وہ ویڈیو پبلک کر دی۔ کہا گیا خون نہیں نکلا، گولی جہاں سے داخل ہوتی وہاں زیادہ خون نکلتا ہے، سائٹ سے داخل ہوئی وہاں کی خون آلود تصویریں پولیس نے بنائیں اور جاری کیں۔ گولی جگر کو زخمی کر کے پسلی توڑتے ہوئے سامنے سے نکل گئی اور پسلی ٹوٹنے سے خون نہیں نکلتا۔
میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں، کچھ لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، آئینی بالادستی کے نظریے پر بھی قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ٹی وی چینلز کی ملازمت بھی نہیں کروں گا، لیکن آئین کے آرٹیکل 18 اور 19 میں دیے گئے حقوق کا استعمال میرا حق ہے اور وہ حق ہمیشہ استعمال کروں گا۔ اب آتے ہیں ناظرین ابصار عالم کے ان الفاظ کی جانب جنہوں نے پاکستانی میڈیا کی پہلے سے ہی ذلت کے کھڈے میں پڑی لاش کے کفن کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا جوائن کرنے کا فیصلہ حامد میر، خواجہ آصف، کاشف عباسی، عمر چیمہ، مطیع اللہ جان اور محمد مالک جو کہ اس وقت سرکاری ٹی وی کے ایم ڈی تھے سمیت تقریباً 1 درجن صحافی دوستوں سے مشورے کے بعد کیا۔ جو لوگ کم علمی کی وجہ سے ہر وقت مجھے پیمرا سے ملنے والی تنخواہ کا ذکر کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ پیمرا جوائن کرنے سے پہلے میری آمدن اتنی تھی کہ اس 1 سال میں نے 78 لاکھ روپے صرف انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیے تھے، اور پیمرا آنے کے بعد انکم ٹیکس کی سالانہ ادائیگی کم ہو کر تقریباً 46 لاکھ روپیز رہ گئی تھی۔ پیمرا جوائن کرتے وقت اپنی تنخواہ پر کوئی بات چیت ہی نہیں کی اور صرف یہ کہا کہ جتنی تنخواہ محمد مالک کی ہے اتنی ہی مجھے دے دیں۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا اور کئی مہینوں تک نہ تنخواہ ملی اور نہ ہی کوئی ذکر ہوا۔ پہلی تنخواہ پیمرا جوائن کرنے کے 7 یا 8 ماہ بعد ملی۔ الیکٹرانک میڈیا میں انسان اتنا آزاد اور خوشحال ہوتا ہے کہ عہدہ لینے کی خواہش کبھی تھی ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو کہیں سفیر لگتا، بچوں کو باہر پڑھواتا اور ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتا۔ کیا میرے زندہ رہنے، رزق حلال کمانے، اپنے نظریے پر قائم رہنے اور لکھنے بولنے کے تمام بنیادی حقوق بھی ختم ہو گئے؟ آئین کے آرٹیکل 18 کے تحت میرا حق ہے کہ میں جو پیشہ اختیار یا کاروبار کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، لہٰذا یہ میرا حق ہے کہ میں لکھوں، بولوں، ٹی وی چینل شروع کروں، موجودہ چینلز پر اپنی رائے کا اظہار کروں، اخبار نکالوں یا موجودہ اخبارات میں آرٹیکل لکھوں، ڈیجیٹل میڈیا یا فری لانس صحافت کروں، کاروبار کروں، وکالت کا لائسنس لوں، سیاست کروں یا یونیورسٹی کے بچوں کو صحافت پڑھاؤں۔ صحافت سیٹ کی ملازمت کا نام نہیں، صحافت سچ کی تلاش کا نام ہے۔ مرزا غالب نے جب کہا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، تو وہ کسی شکست خوردہ مغل کماندار کی اردل میں نہیں تھا۔ بابا بلے شاہ صاحب کا سچ جب بھانبڑ مچاتا تھا تو وہ کسی اسمگلر کے نوکر نہیں تھے، اور نہ ہی سعادت حسن منٹو نے کڑوا سچ لکھنے کے لیے اپنا ضمیر کسی ویب سائٹس چلانے والی کمپنی کو گروی رکھوایا۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ صحافی سیاست سے حکومت میں جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور کوئی ان پر فتویٰ جاری نہیں کرتا۔ جیسے یہاں نقلی اور جانبدارانہ اخلاقیات کے پردے میں جعلی دانشوروں نے صحافت کو سیٹ کی نوکری سے لازم و ملزوم کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی طرح دنیا بھر میں میڈیا کو پروفیشن سمجھا جاتا ہے، مافیا نہیں کہ اگر آپ اس کا حصہ بن جائیں تو باہر نہیں نکل سکتے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل، فیض احمد فیض اور زیڈ سلیحری کی طرح فوج کی نوکری کے ساتھ ساتھ صحافت بھی کرتے رہے۔ موجودہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سینئر صحافی تھے۔ عارف نظامی دن کو وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پر ریوڑیاں بانٹتے تھے اور شام ڈھلے پرسکون لمحات میں نوائے وقت اور دی نیشن کی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والی پالیسی کا باریک بینی سے جائزہ لیتے تھے۔ انڈیا کے مایا ناز صحافی کلدیپ نیر کا صحافت، سیاست اور سفارتکاری کا سفر مسلسل جاری رہا۔ آپ قابل احترام نسیم زہرا کی مثال لے لیں، لکھاری تھی، کبھی نیوز روم میں کام نہیں کیا، مشرف سرکار کے خرچے پر امریکہ میں 1 سال تک ریسرچ وغیرہ بھی کی، اسی دور میں پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں میں نام بھی لکھوایا اور پارٹی کی پہلی سیکریٹری اطلاعات بھی بنی اور پھر سکون سے اینکر بن گئی۔ اسی طرح ملیحہ لودھی اور شیری مزاری کا صحافت سے سیاست، پھر سفارت، پھر صحافت، پھر سیاست اور سفارت اور پھر صحافت اور پھر سیاست کا نہ ختم ہونے والا سفر آج بھی جاری ہے۔ میرے پیارے دوست محمد مالک مشرف دور میں پی ٹی وی میں پدھارے، میڈیا میں واپسی ایسے ہوئی جیسے جہاز صاف موسم میں لینڈ کرتا ہے۔ نواز شریف آئے تو ان کے ساتھ پھر پی ٹی وی میں، کانٹریکٹ ختم ہوا تو پھر میڈیا میں، اور ساتھ ساتھ شہباز شریف کے مشیر کا کام بھی کرتے رہے۔ نواز شریف حکومت گئی تو دوبارہ دھڑلے سے میڈیا کھیل رہے ہیں۔ ابھی درجنوں ایسے نام ہیں جو جگہ کی قلت کی وجہ سے نہیں لکھ پا رہے، لیکن کیا آپ لوگوں نے ان سب کے بارے میں کبھی بھی کچھ منفی سنا؟ کوئی تانا، تنخواہ کا ذکر؟ کبھی ان سب کو کہا گیا کہ آپ اب صحافی نہیں رہے؟
मोहित पीरज़ादा, जिनको दुनिया टीवी के ज़रिए एंकर बनाने का सवाब भी मुझे हासिल हुआ। पहले डॉक्टर बने, फिर सिविल सर्वेंट बन गए और फिर जियो न्यूज़ में रिसर्चर, फिर एंकर और आज सहाफ़ी हैं। सालाना करोड़ों के बजट की न्यूज़ वेबसाइट चलाते हैं। इसी तरह अनवाओ अक़साम के रिटायर्ड जर्नल्स, कच्चे पक्के तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी बनकर सियासत समेत हर मामले पर रोज़ाना रायज़नी करते हैं। लेकिन कोई चू नहीं करता, बल्कि चंद मेज़बानों का जनरल साहब करते मुँह खुश्क हो जाता है। हालांकि पेंशन भी लेते हैं और रिटायर्ड होने के कई दहाइयों बाद भी उनका साबिक इदारा और साथी उन्हें अपना भी समझते हैं। बाबर एवान, फवाद चौधरी और आमिर लियाकत एक ही वक्त में सियासतदान भी हैं, वकील भी और पार्लियामेंट या बार एसोसिएशन के मेंबर्स भी। मुख्तलिफ औकात में टीवी प्रोग्राम भी करते हैं। लेकिन किसी ने पूछा कि भाई, तुम सहाफ़ी हो, वकील या सियासतदान? बल्कि मीडिया के कई लोग उनकी शान में रोज़ाना कसीदे बयान करते हैं।